علیکم ایوری ون۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کریں، رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، رمضان کی پریپریشن کیسے کی جائے۔ دیکھیں، ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے ایک اچھی پریپریشن کرتے ہیں، ہم اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ ہم کبھی گھر کی صفائیاں کرتے ہیں، کبھی ہم اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، کبھی ہم کچھ کرتے ہیں تو کبھی کچھ کرتے ہیں۔ جیسا مہمان ہو ہم ویسے ہی تیاری کرتے ہیں، جس کے لیے دل میں محبت زیادہ ہو اس کے لیے ہم زیادہ تیاریاں کرتے ہیں۔ تو اب ذرا سوچیں، ایسا مہمان جو ہماری مغفرت کروانے آ رہا ہے، ایسا مہمان جو ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان اللہ کا احسان ہے۔ رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ رمضان عذاب سے بخشوانے کے لیے آ رہا ہے، رحمتیں برسانے کے لیے آ رہا ہے۔ کاروباری لوگ بھی مجھے سن رہے ہوں گے، جس شاپ پر، جس سٹور پر کوئی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے تو ہم ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ جس بھی شاپ پر ہمیں ڈسکاؤنٹ نظر آتا ہے ہم وہاں بھاگے بھاگے جاتے ہیں۔ رمضان ایک ایسا بینیفٹ دیتا ہے، رمضان ایک ایسا فائدہ دیتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کو تالے لگا دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر سجدے پر 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ الحمدللہ، اتنی نیکیاں، پھر وہ انسان کتنا بد نصیب ہے جو رمضان میں بھی عبادت نہ کرے، جو رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کرے، جو رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخش دیے جائیں گے، اور رمضان میں جب جمعہ آئے گا تو 10 لاکھ گناہگار تب بھی بخشے جائیں گے۔ تو کروڑوں اربوں لوگوں کی بخشش رمضان میں ہوتی ہے، تو پھر بھی اس کی ہم کیسے تیاری کریں، اس کی تیاری ہمیں کیسے کرنی چاہیے۔ کتنا ثواب کمانے کے بارے میں سوچا جائے کہ ہم اس مہینے میں ہم کتنا ثواب کما سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پہلا ہے کہ رمضان میں نیکیاں کرنی ہیں، دوسرا ہے رمضان میں گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ عادتیں تو ساتھ ہی لگی ہوئی ہیں نا، شیطان چاہے بند ہے، وہ قید ہے، لیکن ہماری خود کی عادتیں، ہمارا خود کا شیطان جو ہم شیطان بنے ہوئے ہیں، روزانہ حرام دیکھنے کی عادت ہے، روزانہ حرام سننے کی عادت ہے، حرام بولنے کی عادت ہے، حرام کرنے کی عادت ہے۔ یاد رکھیں، جو رمضان میں گناہ کرتا ہے، جو انسان روزہ رکھ کے گناہ کرتا ہے، اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی پنشمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو رمضان اتنا مقدس مہینہ ہے، اس میں گناہ کرنا تو پنشمنٹ ظاہر ہے دگنی ہو جائے گی۔ دن میں روزہ رکھتے ہو، رات کو تنہائی میں گناہ کرتے ہو، کیا فائدہ اس روزے کا؟ دن میں روزہ رکھا، رات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، دن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، رات کو نافرمانی کی، کیا فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ ایسے شخص کو معاف نہیں کرتا۔ یہ راتیں مانگنے کی راتیں ہیں، یہ راتیں سجدے کرنے کی راتیں ہیں، ہمیشہ تہجد پڑھنی ہے، نفل بھی پڑھنے ہیں، اور قرآن مجید ایک دفعہ پورا آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ سب کچھ پڑھ رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، نوکریاں کر رہے ہو، پیسے کما رہے ہو، اسٹڈی کر رہے ہو، کوئی کچھ بن رہا ہے تو کوئی کچھ بن رہا ہے، لیکن تلاوت قرآن مجید ترجمہ تفسیر کب کرو گے؟ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے ریسورسز ہیں، مگر ایک بار بھی قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آج تو بہت سے لوگ ایسے دیکھنے کو مل رہے ہیں جو رات کو لیٹ سوتے ہیں، صبح لیٹ اٹھتے ہیں، فجر کی نماز کا ہی نہیں پتہ، قرآن پڑھنا ہے نہیں پڑھنا یہ بھی نہیں پتہ۔ بہت لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھا نہیں ہے، اور جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ یہ جو مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ پلیز اس رمضان میں قرآن پڑھیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تلاوت کریں، آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب میں کیا ہے، ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے، ہمیں اسے سیکھنا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں اسی رمضان قرآن مجید، تلاوت، ترجمہ اور تفسیر تینوں چیزوں کے ساتھ پڑھوں گی انشاءاللہ۔